میں قسم کھاتا ہوں امریکی آئین کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ امریکہ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر صدر 20 جنوری کو ہی حلف اٹھاتا ہے، آخر کیوں؟ اگر 20 جنوری کو اتوار کا دن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کون کون سے صدر نے 20 جنوری کو ہی حلف اٹھایا؟ انتخابات سے لے کر حلف برداری کی تقریب میں اتنا گیپ کیوں رکھا جاتا ہے؟ امریکی صدر کی پہلے دن کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ حلف برداری کی تقریب کے SOPs کیا ہوتے ہیں؟ یہ تقریب پوری دنیا کے لیے آخر اتنی اہم کیوں سمجھی جاتی ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ امریکہ کے صدارتی دفتر کے سب کاموں کو وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے امریکی آئین کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کا صدر عیسائی مذہب کی الہامی کتاب بائبل پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ آج 20 جنوری 2025 ہے اور آج پوری دنیا امریکہ میں اقتدار کی منتقلی کو وٹنس کر رہی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج دوسری بار امریکی صدارتی عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ اس موقع پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن کا درجہ حرارت -11 ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے۔ اس وجہ سے 40 سال بعد امریکہ کے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کسی کھلی جگہ کی بجائے انڈور منعقد کی جا رہی ہے۔ حلف برداری کی یہ تقریب تقریباً صبح 11:30 یعنی کہ امریکن ٹائم کے مطابق واشنگٹن DC میں US کیپٹل روٹونڈو کے اندر ادا کی جائے گی۔ 78 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تقریب حلف برداری کے دوران اسی بائبل پر حلف لیا جائے گا جس پر امریکی صدر ابراہم لنکن سے 1861 میں لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی انجہانی والدہ میری این میکلوڈ ٹرمپ کی جانب سے تحفے میں ملنے والی بائبل پر بھی حلف لیں گے۔ امریکی آئین کے سیکشن 1 کے آرٹیکل 2 کے مطابق صدارتی حلف یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں امریکہ کے صدارتی دفتر کے سب کاموں کو وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے امریکی آئین کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ تقریب حلف برداری کے مکمل شیڈول کی بات کی جائے تو سینٹ جان کے ایپسکوپل چرچ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ آج امریکی صدارتی عہدے سے سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن اور امریکی خاتون اول جل بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں چائے پئیں گے۔ US کیپٹل روٹونڈو میں تقریب حلف برداری کا آغاز دی یونیورسٹی آف نیبراسکا کے لنکن کمبائنڈ کوائرز کی میوزیکل پریلوڈ سے ہوگا۔ اس تقریب کے بعد صدر اور نائب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پھر اوپیرا گلوکار کرسٹوفر ڈی میکیو اور کیری انڈروڈ اپنی پرفارمنس دیں گے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکی صدارتی دفتر میں دستخط کروائے جائیں گے۔ صدر جو بائیڈن کو الوداع کہا جائے گا۔ صدر اور نائب صدر کی جانب سے US کیپٹول کے مجسمہ ہال میں ظہرانے کا اہتمام کیا جائے گا، جہاں صدارتی پریڈ بھی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک تقریب کا انعقاد ہوگا اور آخر میں بال ڈانس ہوگا۔ امریکہ میں ہر صدر 20 جنوری کو حلف اٹھاتا ہے۔ یہ ایک روایتی تاریخ ہے جو امریکی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہے۔ 20 جنوری کا دن امریکی جمہوریت کی علامت ہے کیونکہ اس دن نیا منتخب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر ملک کی قیادت سنبھالتا ہے۔ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس دن 1789 میں جارج واشنگٹن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد سے یہ ایک روایتی تاریخ بن چکی ہے۔ امریکی صدر کی حلف برداری کے دن 20 جنوری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ تاریخ نہ صرف ایک آئینی روایت ہے بلکہ امریکی جمہوریت کی پختگی اور تسلسل کی علامت بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی تاریخ کیوں؟ 20 جنوری ہی کیوں؟ ابتدا میں یہ تقریب 4 مارچ کو منعقد ہوتی تھی کیونکہ یہی وہ دن تھا جب 1789 میں امریکی آئین کی منظوری دی گئی اور حکومت کے قیام کی تاریخ بھی یہی تھی۔ تاہم 20ویں صدی کے آغاز میں اس تاریخ کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی اور 4 مارچ سے 20 جنوری تک کا سفر 20ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا جو 1933 میں نافذ کی گئی۔ اس ترمیم کا مقصد حکومت کی تبدیلی کے عمل کو تیز اور مؤثر بنانا تھا کیونکہ 4 مارچ اور نومبر میں ہونے والے انتخابات
کے درمیان 4 ماہ کا وقفہ سیاسی خلل اور انتظامی کمزوری کا باعث بن رہا تھا، خاص طور پر اس وقت جب ملک کو فوری قیادت کی ضرورت ہو، جیسا کہ 1861 میں ابراہم لنکن کے انتخابات کے بعد یا 1933 میں جب گریٹ اکنامک ڈپریشن کا دور تھا اس دوران ہوا۔ 20ویں ترمیم کے ذریعے حلف برداری کی تاریخ 20 جنوری کو مقرر کی گئی اور 1937 میں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ پہلے صدر تھے جنہوں نے اس دن حلف اٹھایا۔ 20 جنوری کو حلف برداری کی تاریخ کے انتخابات کی بنیادی وجوہات کو اگر دیکھا جائے تو ایک ہی تاریخ رکھنے کا مقصد انتخابات اور حلف برداری کے درمیان وقت کو کم کرنا تھا تاکہ نئی انتظامیہ جلد اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ امریکی آئین کی 20ویں ترمیم نے اس تاریخ کو مستقل طور پر متعین کر دیا۔ یہ تاریخ ایک متعین نظام کا حصہ بن گئی جو امریکی جمہوریت کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین، 20 جنوری کی تقریب حلف برداری صرف ایک رسمی تقریب نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ اقتدار جمہوری طریقے سے منتقل ہوگا۔ یہ دن امریکی نظام حکومت کی روح کو زندہ کرتا ہے جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہر شے پر مقدم سمجھی جاتی ہے۔ اگر 20 جنوری کو اتوار کا دن ہو تو آئینی حلف برداری نجی طور پر انجام دی جاتی ہے جبکہ عوامی تقریب اگلے دن منعقد کی جاتی ہے، ایسا جیسا کہ 2013 میں ہمیں دیکھنے کو ملا جب باراک اوباما کی دوسری بار صدر بنانے کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، 20 جنوری کا دن نہ صرف امریکی صدور کے لیے بلکہ پوری دنیا کی اقوام کے لیے ایک یادگار دن ہوتا ہے۔ یہ تاریخ جمہوریت کے سفر، آئینی روایات اور سیاسی استحکام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ماضی کے صدور کی حلف برداری کے یادگار لمحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ دن صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک امید، عزم اور قیادت کا استعارہ ہے۔ ماضی میں حلف برداری کے یادگار لمحات کی بات کی جائے تو سن 1937 میں فرینکلن ڈی روزویلٹ پہلے صدر تھے جنہوں نے 20 جنوری کو حلف اٹھایا۔ ان کی حلف برداری سخت معاشی بحران کے درمیان ہوئی اور ان کے الفاظ نے ایک نئی امید جگائی، امریکیوں کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ اسی طرح سے سن 1961 میں جان ایف کینیڈی نے اس دن حلف اٹھایا اور اپنی مشہور تقریر میں کہا، یہ نہ پوچھیں کہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے بلکہ یہ پوچھیں کہ آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سن 1981 میں رونالڈ ریگن کی حلف برداری میں سرد جنگ کے دوران ہوئی اور یہ تقریب سیاسی امید کا پیغام تھی کہ دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر جاری ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سن 2009 میں امریکی صدر اوباما نے 20 جنوری کو پہلے افریقی نژاد امریکی صدر کے طور پر حلف اٹھایا جو تاریخ کا ایک یادگار لمحہ تھا۔ اس دن کا انتخاب امریکی آئین کے تحت کیا گیا تھا جس کے مطابق انتخابات کا انعقاد نومبر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد صدر کا عہدہ 20 جنوری کو پبلکلی منتقل کیا جاتا ہے۔ انتخابات کے بعد حلف اٹھانے تک کا وقت عام طور پر 2 ماہ تک کا ہوتا ہے۔ اس گیپ کا مقصد نئے آنے والے صدر کو اپنی انتظامیہ کے لیے تیاریاں کرنے کے لیے وقت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ حکومت چلانے کے لیے مناسب فیصلے اور اقدامات کر سکیں۔ یہ گیپ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ انتخابات میں کوئی بھی سیاسی ہلچل یا قانونی مسائل کا حل نکالنے کے لیے وقت ملے۔ امریکہ میں انتخابات نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایوان نمائندگان اور سینٹ کے ارکان بھی منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نو منتخب صدر اپنی انتظامیہ کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ وہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہوئے کسی بھی صورت میں ایک مستحکم حکومت فراہم کر سکیں۔ اب تک مختلف امریکی صدور نے 20 جنوری کو حلف اٹھایا جن میں فرینکلن ڈی روزویلٹ، جان ایف کینیڈی، رچرڈ نکسن، باراک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔ ہر صدر کے حلف اٹھانے کا عمل ایک سنجیدہ اور محنتی مراحل سے گزرتا ہے جو امریکی جمہوریت کی طاقت اور استحکام کا مظہر ہوتا ہے۔ امریکہ کے سیاسی نظام کی بنیاد آئین پر ہے اور صدر کا عہدہ اس آئین کے مطابق ایک طاقتور حکومتی کردار ہے۔ صدر کا حلف اٹھانا ایک اہم سیاسی عمل ہے جو نہ صرف امریکہ کی داخلی سیاست کو متاثر کرتا ہے بلکہ عالمی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ امریکہ کا صدر کا حلف اٹھانا نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے کیونکہ امریکی صدر عالمی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والی طاقت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ امریکہ عالمی سطح پر سیاسی، اقتصادی اور فوجی طاقت کے لحاظ سے سب سے اہم ملک ہے۔ امریکی صدر کے فیصلے دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی حکمت عملیوں سے عالمی سیاست، تجارت اور سیکیورٹی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف اٹھانا پوری دنیا کے لیے نیک شگون ثابت ہو اور ایسا نہ ہو کہ دنیا میں پھر سے کسی
نئی جنگ کو چھیڑ دیا جائے، بلکہ امید کرنی چاہیے کہ یہ جو نیا آنے والا عہد ہے یہ دنیا کو جنگوں سے نکال کر امن کے راستے پر لے کر چلے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اپنے میزبان مسعود رضا کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔